اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ نمبر 28 اور قد سمعہ، اس میں پارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں 9 صورتیں ہیں اور آغاز کتنے خوبصورت الفاظ سے ہوتا ہے. قد تحقیق، سمع اللہ سن لی اللہ نے. کیا سن لی اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. ان میں 9 صورتیں اس بارے میں، جن میں المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، المنافقون، الطلاق اور التغابن اور التحریم شامل ہے. تو خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ ہے بالکل سٹارٹنگ میں. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی. تو روایت ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر اوس بن صامت انصاری تھے. انہوں نے غصے سے اسے کہا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس مسئلے کے حل کے لیے اصرار کیا. تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو بیسیکلی اس دعا کی اس عورت کی دعا جو ہے اور تڑپ جو ہے اس کو آسمانوں پر اہمیت دی گئی. انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. پھر آداب مجلس ہے پھر آپ کے پاس 9 سے لے کر 11 میں کہ جب کبھی تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ، زیادتی اور نافرمانی رسول کی باتیں نہ کرو. تو یہ بتائے گئے ہیں جب ہمارے پاس آیات گزری وتناجوا بالبر والتقوی اس سے ریلیونٹ ہے. اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کو شادہ کرو. تو کھو دیا کرو پھر اپنی مجالس کو، یہ نہیں کہ تنگی پیدا کرو دلوں میں یا مجالس میں. جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تو پھر یہ تو حکم ہے نا، تو پھر اٹھ جایا کرو. اور صاحب مجلس کے نزدیک یا زیادہ دیر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا بلکہ علم اور ایمان سے بلند ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صاحب مجلس کے پاس بیٹھا رہے گا، اس سے کوئی فیم اس کا بڑھے گا، اس کی رسپیکٹ بڑھے گی یا اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کہ علم اور ایمان پر اللہ تعالیٰ درجے جو ہے وہ بلند کرتا ہے، پھر اس پر عمل کتنا ہے. پھر آگے غزوے کی بات شروع ہو جاتی ہے. آیت نمبر 2 میں وہ وہی ہے جس نے یہودیوں کو پہلی ہی بے دخلی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا. اور اس کے بعد پھر سورۃ الحشر کی اگلی آیات ہے نمبر 5 میں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے بنی النضیر کے علاقے میں جو ہے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنے جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. جو تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو قائم رہنے دیا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا. پھر مال فے کا قانون جو ہے اس میں آیا کہ آیا نمبر 6 سے 10 میں کہ جو کچھ بھی مال ان بستیوں سے اللہ نے اپنے رسول کو پلٹائے وہ اللہ اور رسول کے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے رسول کو پلٹائے اور وہ اللہ رسول، تو رسول کے پھر رشتہ دار اس میں شامل ہو گئے، یتیم ہو گئے، مساکین، مسافر، غریب، مہاجرین اور انصار اس کے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں وہ سب مالک ہے. اسماء حسنہ، اب آیات ہے ہماری، اس کی آخر میں اس کی جو کلوزنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت آیات سے ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا انتہائی حسین و جمیل گلدستہ موجود ہے. اللہ معبود ہے، حقیقی ہے، غیب و شہود کا جاننے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہی بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ و مقدس ہے، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان ہے، سب پر غالب آنے والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، کبریائی کا مالک ہے، جو خالق ہے، موجد اور صورت گر ہے، وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. اور غالباً انہی آیات کو اگر روز پڑھ لیا جائے صبح اور شام تو اس کے مفہوم آتا ہے، اس کی فضیلت کا کہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورۃ الممتحنہ میں، اور انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ اور ان کے اصحاب نے یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. ہمارے پروردگار تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال. یا اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. تو ہمارے لیے بھی یہی سیم دعائیں ہیں کہ ہم اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے، اس کی طرف ہی بار بار پلٹتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کافروں کی آزمائشوں میں پھنس جائے. اور ہمارے اللہ تعالیٰ قصور جو بھی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. پھر اہل ایمان کی 2 خوبیاں بیان کی گئیں سورۃ الصف میں. یہ بہت پیاری سورہ ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ احمد ڈکلیئر کیا گیا کہ آپ کے اندر ایک پیغمبر آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں کیا خوبیاں ہیں جن کا ذکر کیا گیا کہ قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے، وہ کہو ہی نہ جو کرو نہ، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ جہاد کو پریفرنس دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت یہ دیکھیں آگے آپ کے سامنے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ محمد ہم گزر چکے ریسنٹلی، اور تعلیمات رسول قیامت تک ہے۔ سورۃ الجمعہ میں میسج ہے، وہی ہے جس نے ایسے ناخواندہ لوگ جو کہ ان پڑھ تھے، ٹھیک ہے، ناخواندہ لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اور رسول جو ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے جو بھی ابھی ان سے نہیں ملے، ٹھیک ہے، صرف انہی کے لیے نہیں تھے جو کہ ان کے کرنٹ ٹائم پیریڈ کے لیے تھے، مطلب کہ ان کے لیے بھی ہیں رسول جو ان سے نہیں بھی ملے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پوری دنیا بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے منافقوں کا رویہ، آیات 1 سے 6 میں۔ منافق لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زبان سے شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، جو منہ سے کہتے ہیں نا، ان کا دل اس بات کو مانتا نہیں ہے، دل میں اور زبان میں ان کی مطابقت نہیں ہے، ان کی جو منہ سے کہتے ہیں ان کے عمل اور ان کے قول میں مطابقت نہیں ہے۔ تو یاد الہی سے غفلت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کریں وہی خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمارے مال اور ہماری اولاد ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ یہ جو ریمائنڈرز ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ہی ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ رک کر اس پر سوچنا چاہیے کہ آیت میرے سامنے آئی ہے تو کس چیز کے لیے ریمائنڈر دے رہی ہے مجھے۔ تو صدقہ و خیرات کی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ پکڑے خرچ کر لو، کیونکہ جب تک تم نے وہ مال اپنے ہاتھ سے خرچ کر لیا، میں نے آپ نے کسی نے بھی، وہ ہمارا ہے۔ جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تو وہ ہمارے وارثوں کا ہوگا، وہ کرے نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو پھر ان کا ہو گیا نا۔ لیکن جب ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں صدقہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پھر سورۃ التغابن میں صفات الہی ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز پر اسی کی بات چاہیے، ایمان لاؤ، بس تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور جو قرآن پاک جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے ایمان لاؤ۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، آیات 1 سے 2 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کا شمار رکھو، کیونکہ بہت ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ٹاپک ہے، تو اس کو کوزے میں بھی بند نہیں کیا جا سکتا، بس اس میں یہ مینشن ہے، ان کو بس سطحی طور پر دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ عدت کی بات ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت 3 ماہ، عام عورت کی عدت 3 حیض اور حاملہ کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، یہ بھی اکارڈنگ ٹو ایجز اور اکارڈنگ ٹو دا مطلب کی سچویشن ہے یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے واقع تحریم، تو جو ہے سورۃ التحریم جو ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس میں فرمایا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ اس میں بھی پھر ڈیٹیلڈ واقعہ ہے قحط کے حوالے سے، کیا آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں یا پھر کہ اللہ کی مرضی چاہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ سورہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چھوڑا تھا کھانا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی، یہ بھی پیچھے پورا ایک ڈیٹیلڈ واقعہ ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد ہے کامیاب و ناکام عورتیں، اس میں جو ہے آیا نمبر 10 سے 12 تک بتایا گیا کہ اللہ نے جناب نوح اور جناب لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کی ہے کہ 2 صالح بندے تھے اور انہوں نے ان کا ساتھ کس نے نہیں دیا؟ ان کی بیویوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا،
کیونکہ وہ صالح نہیں تھی، وہ نیک نہیں تھی۔ اور پھر اہل ایمان کی عورتوں کی مثال دی ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی بھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور جس کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ تو یہ جی آپ کے سامنے ہمارے پاس سورۃ التحریم تھی، اور اس میں کیا بتایا گیا ہے، جو آپ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے نیک جوڑے ہیں تو یہ وغیرہ، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی اہمیت دیکھ لیں، ان کی فضیلت حیثیت دیکھ لیں، اور کہاں ان کو کیسی بیویاں ملیں پھر ساتھ بھی نہ دینے والی، اور کہاں اللہ نے نوازنا ہو تو فرعون جیسے کی کنگڈم میں حضرت آسیہ علیہ السلام جتنی انہوں نے خوبصورت دعا کی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور دوسری طرف حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، لیکن بغیر کسی مرد کے چھوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ پھر یہ وہی والی بات کہ وہ بندی جو ہے تڑپ لے کے آئی تھی سچی، جب یہ پارا شروع ہوتا ہے ہمارے پاس، کہ اس کی عورت کی دعا میں تڑپ تھی تو آسمانوں پہ اس کی بات سنی گئی، اس کو اپنے گھر کو بچانے کی فکر تھی، تو نہایت سیکرٹ طریقے سے کام لیا گیا، اور اس کو اپنے مسئلے کا حل ملنے کی امید تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحان اللہ پھر وہی بھی آئی۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے مینشن کر دیا کہ سرگوشی کی کون سی صورتیں ہیں۔ ناجائز سرگوشی جو ہے وہ منع ہے، جس میں گناہ زیادتی اور نافرمانی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مستحب سرگوشی وہ ہے جس میں بھلائی اور نیکی کے کاموں پہ ہو، اور جائز سرگوشی ایسی سرگوشی جس کا تعلق صرف دو سرگوشی کرنے والوں سے ہی ہو، دوسرے کسی سے نہ ہو، کیونکہ معاملات یہیں پہ سارے خراب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجلس کی کشادگی کی بات ہے کہ تفصحوا فی المجالس، مجلس میں کشادگی پیدا کرنے والے کے لیے اللہ کشادگی پیدا کرتا ہے، اور مجلس میں آنے کے لیے جگہ بنائی جائے، خواہ اپنی جگہ پر ہلکا انسان پر سمٹ کر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے، اور آنے والا پہلے سے بیٹھے ہوئے کو نہ اٹھائے، اور دو لوگوں کے درمیان بھی بیٹھنے کی کوشش نہ کی جائے، کوشش کرنی چاہیے جس قدر ممکن ہو مجلس میں کشادگی پیدا کی جائے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اس نے بلا دیا انہیں ذکر اللہ کا، تو غفلت کی وجہ سے جب شیطان مسلط ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ کا ذکر بھلواتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ جو کرنے رہنا چاہیے کہ ہماری جو ذکر اذکار کی جو ہماری روٹین ہے وہ متاثر کیوں ہو رہی، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے پھر شیطان ہوتا ہے، تو ہمیں پھر ایکٹیو ہو جانا چاہیے دوبارہ سے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس سورۃ الصف کی یہ آیت آ جاتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ صف بنا کر گویا کہ وہ دیوار ہے سیسا بلائی ہوئی، تو صف کی اہمیت ہے، صف مینز کے ٹیم ورک کی اہمیت ہوا کرتی ہے، فرشتوں کی بھی صفیں بنتی ہیں، پرندوں کی بھی صفیں ایون آپ دیکھیں بنتی ہیں، اور صفوں کی جو درستگی ہے نا وہی دلوں کی درستگی کا جو ہے باعث بنتی ہے، ورنہ دل پھر وہ ٹیڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی 120 صفیں ہوں گی، اور اس میں سے 80 جو ہے نا وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے ایک بنائے، آمین۔ تو اس کے بعد آگے ہے پھر ہمارے پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو انہیں کس لیے بھیجا گیا، کیا کرتے تھے وہ تلاوت کرتے تھے آیات کی، تزکیہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یزکیہم، پہلی بات ہے یتلو علیہم، ٹھیک ہے، جو تلاوت کرتا ہے ان پر آیاتہ، آیات کی، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، کیا سکھانے کے لیے آئے تھے؟ کتاب اور حکمت۔ تو تلاوت، تزکیہ، تربیت اور قرآن کی جو حکمت کی تعلیم دینا، یہ چاروں فیکٹرز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے نبھائے۔ تلاوت بھی کر کے سکھائی، تزکیہ نفس بھی کیا اپنے صحابہ کا، تربیت بھی کی، اور قرآن کی تعلیم بھی دی حکمت کے ساتھ، قرآن و حکمت کی تعلیم دی۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ منافقوں کی جو ہے نا وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو یہ دیکھیں ذرا اس کو کہ کہیں مستکبرون میں ہم تو نہیں آ رہے ہیں، اور کیا ہماری باتیں، ہمارے اجسام بھی ایسے تو نہیں ہیں؟ یہ آپ ذرا ان کو ایک نظر دیکھ لیں، اس کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل کرواؤں گی، بس یہ بہت جلدی جلدی کلوز نہیں ہو سکتا، تو ساتھ میں کریکٹرسٹکس بھی بتاؤں گی اس کی منافقت کی، ابھی سمپلی اس کو ایسے گو تھرو کر لیں۔ پھر یوم التغابن کی بات ہے، ہار اور جیت کا دن، تو اس دن کیا ہوگا، مومن اور کافر کے
کے حوالے سے مینشن اس میں کیا کہ کافر کا خسارہ ہوگا، اور مومن کا خسارہ کس بات پہ ہے کہ وہ اپنے اگر کوتاہیاں ہیں اسے زندگی میں کی تو تب وہ پھر پچھتاوا کا شکار ہوگا جب وہ اپنے اعمال اپنے سامنے دیکھے گا۔ اور کافر کا خسارہ تو ہوگا کیونکہ اس نے ایمان ہی نہیں لایا ہوگا، وہ اس وجہ سے۔ اب مومن کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کا علم جب اسے آ گیا، ایمان اس نے حاصل کر لیا، ایمان اسے ہو گیا، اب علم حاصل کیا کہ ایمان ہے کیا، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، دین اسلام کو فالو کیسے کرنا ہے، تو اگر وہ تب بھی کوتاہیاں کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے خسارے ہوں گے۔ اب اس میں آپ کے پاس بہت لمبی لسٹ آ جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا کچھ فالو کرنا ہے، کیوں وہ ہارے گا۔ تو ہمارے سامنے عمل صالح کیے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کیے ہوں گے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، تو ظاہری سی بات ہے ہم پھر کس میں ہوں گے، خسارے میں نہیں ہوں گے۔ اور کافر خسارے میں کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لائے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری کی ساری تقوی پہ بیس کرتی ہے کہ تقوی کے فائدے یہ ہیں کہ مشکلات سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کا راستہ بنا دے، ہر جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتے ہیں۔ پوری آیات کو اگر آپ دیکھیں، اس کو دوبارہ سے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے بچائے گا جو تقوی کو فالو کرے گا ہمیشہ۔ تو اللہ نے جس کو رزق جو بھی دیا ہے وہ اس پر مطمئن کر دے، یہ بھی تقوی کے فائدوں میں آتا ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ آگ سے۔ پھر کیسے بچاؤ؟ غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کی ہم فکر کریں، آگ سے بچیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور پھر کیا کریں، کیسے بچیں گے؟ توبہ کر کے بچیں۔ تو زبان سے ہمیں استغفار کرنا ہے، ندامت اختیار کرنی ہے، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کشی بھی اختیار کرنی ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرنا ہے، اور برے لوگوں سے قطع تعلقی بھی کرنی ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں پھر کیا کریں گی، یہ والی جو ہماری توبہ نصوحہ جو ہے نا، خالص توبہ، یہ ہمیں پل صراط پر ہمارے لیے پر نور ہوگی۔ یہ چیز وضو کے اعضاء ایک تو مومن کے چمک رہے ہوں گے، وہ اس کو ہیلپ کریں گے۔ مسجد کی طرف چل کے جانا، جب آپ اسے پل صراط سے گزریں گے تو ہیلپ کریں گے۔ جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے۔ حج عمرے پر جو اپنے سروں کو منڈواتے ہیں ان کے لیے بھی نور کی بشارت ہے، اور سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی پل صراط پر نور ہوگا، اور صدقہ نور ہے، اور اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونے کے لیے بھی پل صراط پر نور ہوگا۔ پھر آپ کے سامنے یہ دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا، اور یہ بھی آپ اسی پارہ میں پڑھ کے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس نکات ہے اس کہ انسان پر خاموشی جو ہے وہ بہت بڑی ناشکری ہے اور ناقدری ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ مومن نفاق سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی منافقت تو نہیں، لیکن منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے، اس کو اس کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہوتے، وہ اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کے اندر منافقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیک رکھنے کی توفیق دے، کہیں ہم تو نہیں ایسا سوچتے۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور دل کی تنگی اور دل کا شوق تسبیح کی کثرت سے درست ہوتا ہے۔ ہر چیز کا جو علاج ہے نا، وہ تسبیح، ذکر، اذکار ہی ہے، وہی دلوں کے ہر طرح کے زنگ کو اتارتی ہے، تنگی ہو یا گھٹن ہو رہی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان سے دوستی نہ کی جائے۔ درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے۔ ایمان ہو، اس کے بعد علم ہو، تو ڈیفینیٹلی علم ہوگا، تو علم نافع علم ہے ہی وہ جس میں عمل انکلوڈڈ ہے۔ موت کے وقت سب سے بڑی حسرت انسان کو یہ ہوگی کہ کاش صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا، اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ حسرت کا ہم شکار ہوں۔ ہم زندگی میں ممکنہ حد تک صدقہ کرنے والے ہیں۔ اور منافقت کا علاج ذکر ہے، اوپر دل کی تنگی کا بھی یہی علاج تھا، دل کی شوق کا بھی یہی علاج تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے علاجوں میں ان دی اینڈ
ٹریٹمنٹ پہ جو آتے ہیں تو ذکر ہی ہے، کیونکہ منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ذکر ہے شیطان نے بلوا دیا ہے یا کوئی منافقت کی بات تو نہیں ہمارے اندر آ گئی جو ہمارا ذکر کم ہو رہا ہے۔ اور تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے۔ دیکھ لیں کہ تسبیح کا کیا کیا فائدہ نہیں ہے نا، بس کہ اللہ سے جڑ جائیں گے تو سب کچھ ہی ملتا ہے، اور اللہ نے اپنے علم کے ساتھ بندوں کو گھیرا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کو پڑھنا قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔